رمضان رخصت ہو رہا ہے، آج 27 کی رات ہے، اپنے اللہ کو راضی کر۔ میں کہتا ہوں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر۔ یہ قرآن کہاں اترا ہے؟ اس کی جگہ دماغ نہیں، اس کی جگہ دل ہے، چونکہ ہمارے دلوں پہ قرآن کا اثر نہیں، اس لیے پڑھ کے سن کے بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بیوی کو عزت دینا کمال ایمان ہے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو کس محبت سے پالتے ہیں، اور سسرال والے اس کا تیا پانچا کر کے رکھتے، اور ان کے تانے سن 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 ڈپریشن کی مریض ہو جاتی۔ کوئی خوش نصیب ہوتی ہے جس کو اچھا گھر مل جاتا ہے۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہا جی مولانا میری بہن کو اس کے شوہر نے گھر بھیج دیا ہے، جب فریج لے کے آتا میرے گھر آویں نہیں تنا۔ ایسے درندے بیٹھے ہوئے لسٹیں بھیجتے ہیں بچی والوں کو، اے دیو اے دیو اے دیو اے دیو۔ ایسے گھر میں کبھی بیٹی نہ دینا۔ پھر دوسرا ظلم ماں باپ کرتے ہیں، خامد بدتمیز ہے، نہیں ٹھیک ہوگا طلاق لے لو۔ ساس سسر بدتمیز ہیں، نہیں بدلیں گے طلاق لے لو۔ کیوں اپنے جگر جان کو برباد کرتے ہو؟ بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تو نبھا، ساڑی بےزتی ہے تین طلاق ہو جاوے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اور بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ کہ یہاں سے نا میں خامد ہاں، میری نوکر ہے، میری ماں دے بھی خدمت کرے، میرے پیو دے بھی خدمت کرے، میری بھینوں دے بھی خدمت کرے، میرے بھائیاں دے بھی خدمت کرے۔ وہ تیری نوکرانی ہے یا بیوی ہے؟ کہ بیٹیوں کو بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، لوگ خود کھا جاتے ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے۔ کوئی جوتی اٹھاتا ہوا پکڑا جائے تو سارے نمازی رالکنوں لتر مارنا شروع کر دیں۔ جس نے اپنی بہن کی جائیداد ہڑپ کر لی، اس کمبخت سے بڑا بھی کوئی چور ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس بچی کا حق رکھا ہے باپ کی جائیداد میں، ماں کی جائیداد، اور بھائی سارا کھا جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے سارا رزق۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری آخرت۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت کی ہے۔ نمبر 2، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، 2 نمبری نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا۔ تیسرا، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کو دکھ نہ دینا، تکلیف نہ دینا۔ اور چوتھی بات فرمائی عفت فی طعمۃ، رزق حلال کمایا کرو۔ اور کیا خوشخبری سنائی، جو صبح سے شام تک رزق حلال کماتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار۔ جنت چھوٹی ہو جائے گی جب اپنے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ میں نے کسی اور جگہ سے پڑھی آئے کہ اللہ ان کو نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، ساتھ ماں باپ، ساتھ بیوی، ساتھ بچے، ساتھ اگلی نسل بھی، اور سب کو ٹھکانوں پہ بٹھا کر فرشتوں سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ تو چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ وہ کہیں گے یار تو اسی فرشتے ہو کہ سانو کیوں سلام کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو فیصلہ آباد میں صبر کیا تھا نا، آج اس کے بدلے میں آپ کے رب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سلام کریں۔ تو وہ لاکھوں کروڑوں فرشتے سلام کریں گے۔ اے نہیں آج گارڈ آف آنر ہو رہے تھے، کل فائدے پھندے تے چڑھے ہوئے، یہ سلام نہیں، صحیح سلام۔ تو وہ اتنے خوش ہوں گے، فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتے سلام کر رہے ہیں۔ ایک دم میرے رب کے عرش کے پردے اٹھیں گے اور اللہ اپنا دیدار کرا کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا اب رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ تو 30ویں پارے میں نا
ایک جگہ اللہ نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے جنت کی نعمتوں کا، ان للمتقین مفازا، بہت بڑی کامیابی ہے تقوی والوں کی، حدائق و اعنابا، عالی شان باغات ہیں، انگوروں کے گچھے ہیں، وقواعب اترابا، ایسی تعریف حور کی پورے قرآن میں نہیں ہے جو یہاں تعریف کی ہے، اور پھر وہ نعمت بیان کی ہے جو پورے قرآن میں نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، اللہ سے گفتگو۔ اللہ تعالیٰ میدان مزید میں سارے جنتیوں کو اکٹھا کرے گا اور وہاں پر مجلس لگائے گا۔ ایمان والے مرد اور عورتیں تو یہاں ہوں گے، حوریں محلوں میں ہوں گی، وہ یہاں نہیں ہوں گی، وہ اپنے محلوں میں اللہ کو دیکھیں گے۔ ابھی تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے ہمارے نبی کے، تو اللہ فرمائیں گے میرے مہمان آئے ہیں، میرا وفد آیا ہے، کھانا کھلاؤ۔ تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو کچھ بھی نہیں ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ کہے گا انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، پانی پلاؤ۔ وہ ایسے ڈرنک ہوں گے مشروب کے سلسبیل کا چشمہ بھی انہیں حقیر لگے گا۔ پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، وہ پھل ایسے لذیذ ہوں گے کہ جنت کے پھلوں کو کہیں گے یارو تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا اب میرے دیدار کے لیے آئے، انہیں جوڑے پہناؤ، جوڑے۔ اب جوڑا پہننے کے لیے بھائی کہتے لوگ کئی جوڑا تبدیل کرنا ہے نا، دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں ڈریسنگ روم میں جا کے کپڑے بدلتے ہیں، باہر سین میں تو نہیں کھڑے ہو کے کپڑے بدلتے۔ تو اب یہ اتنا بڑا لاکھوں کروڑوں اربوں کا مجمع ہے مرد عورت، اللہ کہے گا کپڑے پہناؤ۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اگلے اتاریں گے اور دوئے پہنائیں گے؟ نہیں، ایک امر ہوگا اور اگلے کپڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے کپڑے جسم پہ آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کپڑے کدھر گئے؟ واشنگ مشین کوئی نہیں، غسل خانہ کوئی نہیں، صابن کوئی نہیں، تولیہ کوئی نہیں، صرف کوئی نہیں، تو وہ کپڑے کدھر گئے؟ وہ اللہ کے علم غیب میں غائب ہو گئے اور نئے کپڑے جسم پہ آ گئے۔ پھر اللہ فرمائے گا خوشبو لگاؤ، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام ہے مسیرہ۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ہوا تمہیں اتنے سلیقے سے خوشبو لگائے گی کہ تمہاری بیوی بھی ایسے نہیں لگا سکتی۔ تو جب یہ سب کچھ مکمل ہو جائے گا تو اللہ فرمائیں گے میرے مہمانوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لی، ہاں میرے بندو کوئی وعدہ باقی ہے جو پورا نہیں ہوا؟ کہیں گے نہیں یا اللہ سارے پورے ہو گئے۔ ان کو بھلا دے گا کہ ابھی تو دیدار ہونا ہے، تو کہیں گے یا اللہ سارے پورے ہو گئے۔ اللہ کہیں گے نہیں ایک وعدہ باقی ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا؟ تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے ہمارا حساب آسان کر دیا، تو نے پل سے ہمیں گزار دیا، تو نے ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیا، تو نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا، اپنے دربار میں بٹھا دیا۔ اب وہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ کہے گا ان لکم عند اللہ موعظہ یرید ان ینجزکموہ، نہیں میرے بندو بندیو ایک وعدہ اب باقی ہے جو پورا ہونے لگا ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی رضوان، جنت کا بڑا فرشتہ، وہ کہے گا لبیک ربنا وسعدیک۔ اللہ کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، اٹھو اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو، میرے بندے مجھے دیکھیں، مجھ سے بات کریں۔ تو اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ ان دو آنکھوں سے نہیں۔ یہ جو باڈی اس وقت ہے 6.25 فٹ کی، 6 فٹ کی، اس میں 10 کھرب سیل ہیں، 10 کھرب، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنت میں یہ قد ہوگا 125 فٹ،
تو 6 فٹ میں 10 کھرب ہیں تو 125 فٹ میں کتنے سیل ہوں گے؟ کھرب ہا کھرب۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا تو ہر سیل کے اندر آنکھ پیدا ہو جائے گی، ان کھربوں آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اس کی جو لذت ہے، از لذت دیدارش خسرو چ دواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ خسرو اللہ کو دیکھے بغیر سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، تو امیر خسرو فرماتے ہیں خسرو ابھی تو اللہ کو دیکھا نہیں اور ایسے ایسی قربانیاں دے دی، جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا نشہ ہوگا۔ تو یہ ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھو گے، یہاں سے لے کر پاؤں تک ہر سیل میں آنکھ بنے گی، اور آپ کھربوں آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھو گے اور دیکھنے کا مزہ لوگے۔ اور پھر جب اللہ سے بات ہوگی اور اللہ آپ سے بات کرے گا، ان 2 کانوں سے نہیں سنو گے، ہر سیل میں اللہ کا سننے کی طاقت پیدا کرے گا، اور کھربوں سیلز کے ساتھ آپ اللہ کی آواز کو اپنے اندر محسوس کرو گے۔ تو اس لذت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ 30ویں پارے میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ ارجعی الی الجنت نہیں کہا، ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کے پاس۔ یہ سب سے بڑا بیان ہے جنت کا۔ اور ایک ہے تعالی، آجا، ایک ہے ارجعی، لوٹا، بڑا فرق ہے۔ تعالی آؤ، آؤ، کہنے والے کے بول میں انتظار کا کوئی معنی نہیں، کہتا آ جاؤ، لیکن ارجعی میں کہنے والے کے بول میں انتظار ہے، آ جاؤ نا، واپس آ جاؤ نا، لوٹ آؤ نا۔ لوٹ آؤ میں انتظار ہے، آ جاؤ میں انتظار نہیں ہے، خبر ہے۔ تو یہاں کیا لفظ ہے، میں اس کی لذت کیسے بتاؤں آپ؟ میں کہتا ہے ارجعی، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ، کدھر؟ اپنے رب کے پاس، الی ربک۔ ہوئے 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 ہوئے، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی اور رب تجھ پہ راضی۔ راضیتاً پہلے کہا ہے، مرضیتاً بعد میں کہا ہے کہ تو اپنے رب پہ راضی اور رب تجھ پہ راضی۔ پھر کہا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ میرے بندوں کے پاس آ جا، آ جا میری جنت میں آ جا۔ جنتی کا لفظ بھی قرآن میں صرف یہیں آیا ہے، جنت جنت جنت، کہ جنتی میری جنت، یہ صرف 30ویں پارے میں۔ اور ارجعی الی ربک یہ بھی قرآن میں کہیں نہیں، 30ویں پارے میں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جیسی جنت ان 3 لفظوں میں بیان ہوئی ہے، پورے قرآن میں بیان ہوئی ہے، ارجعی۔ جیسے آپ کا دوست کہیں گیا ہوا آپ فون پر کہتے ہیں کب آؤ گے؟ کب آؤ گے میں انتظار کا معنی ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، کب آؤ؟ تو ارجعی میرے بندے آ جاؤ نا، واپس آ جاؤ، کب آؤ گے؟ کدھر؟ الی ربک، اپنے رب کے پاس۔ کیا کمال ہے، اضافت کیا کی، ربک، ربکم نہیں کہا، ایک ایک کو الگ الگ کہہ رہا ہے، اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس، آ جا، آ جا، فادخلی فی عبادی، جو میرے پیارے ہیں ان کے پاس آ کے بیٹھ جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں آ کے بیٹھ جا۔ پورے قرآن میں جنتی کا لفظ یہاں کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ ارجعی الی ربک پورے قرآن میں اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جیسی جنت یہاں بیان ہوئی ہے کہیں نہیں ہے۔ یہ 30ویں پارے کا نہیں، پورے قرآن کا خلاصہ ہے جو میرے رب نے بیان فرمایا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رمضان رخصت ہو رہا ہے،
تو ان 2-3 راتوں میں اپنے اللہ کو راضی کر. میں کہتا ہوں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر. آسمان تک گناہوں کو پہنچا دے اور آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معافی، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دے. ایسا رب کہیں دیکھا ہے؟ تو بھائیو، ان بچوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، سارے دوستوں سے کہتا ہوں، اپنے اللہ سے صلح کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں کہ زندگی کے معراج ہی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ یہ کہہ رہا ہو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. اور کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اندازہ لگاؤ چھوٹی سی زندگی کے لیے کتنا تھکتے ہیں ہم لوگ، چند سالوں کی ضرورت کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں. اور جنت جیسی دولت، اللہ کی رضا جیسی دولت، یہ دیکھو میں تمہیں مثال دیتا ہوں، اس کو دیکھنا. قطرہ گر گیا ہے، اب پانی کی تری لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں، نظر نہیں آ رہی ہوگی، قریب والے دیکھ رہے ہیں. جنت کے پانی میں یا سلسبیل میں یا معین میں یا رحیق میں یا زنجبیل میں یا کافور میں، جتنے بھی وہاں چشمے دریا ہیں، ان میں اتنی انگلی ڈالی اور یوں باہر نکالی، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے، اتنا ہی جو اب پورا جڑا ہے، صرف پانی ہے ڈبا ہے، یا جنتی شراب ہے ڈبا، یا دودھ ہے یا شہد ہے، آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو پورے 7 بر اعظم میں خوشبو پھیل جائے گی. مہنگی سے مہنگی خوشبو لگاؤ، آدھے گھنٹے بعد لگتا لائی کوئی نہیں. ناک جو ہے وہ ناک کے جو سینسر ہیں وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں رہتا. دوسروں کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے خوشبو لگائی، اپنے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. تو یہ ایک قطرہ کسی بھی پانی کا، شراب کا، شہد کا، دودھ کا، آسمان پہ بیٹھ جائے، آسمان آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اتنا اونچا ہے، تو 7 بر اعظم اور ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. تو اللہ نے کیا گھر بنایا ہے، کیسا بنایا ہے. اور جنت الفردوس والے وہ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا. باقی جنتیوں کو جمعہ ہوگا، ہر جمعے، لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی شام. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ سارے جنتیوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا. کیا مان جڑیا. تو چلو بھائی، اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس کے کسی کھوٹ چھوٹے بڑھا دے، کم از کم صبح شام اللہ کا دیدار تو کریں، چونکہ اس کے سامنے تو جنت بھی کچھ نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ 5 نمازیں قضا ہو گئی، بعد میں پڑھ کے اس کی حاضری لگوا دو، ناراضگی ختم. سال کے بعد 30 روزے جو یوں گزر جاتے ہیں، سال کے روزے 30. زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل کی زکوٰۃ 10% تھی، 100 میں 10 روپے، ہماری 100 میں 2.5 روپے. ان کی زکوٰۃ غریبوں کو نہیں دی جاتی تھی،
پہاڑ پہ رکھی جاتی تھی، آگ آ کے جلا دیتی تھی، غریبوں کو اپنے اصل مال سے دو، ہماری زکوٰۃ غریبوں کو دی جاتی ہے، ان کا بھی کام بنتا ہے۔ 2.5%، 2.5% کیا چیز ہے؟ اور وہ مالداروں پر ہے، ہر ایک پر نہیں ہے۔ حج مالدار پر ہے، غریب پر نہیں ہے۔ پیچھے رہ گئے صرف 2 کام، 5 نمازیں، 30 روزے۔ اور روزے میں بھی معافی ہے، بیمار ہے تو بعد میں رکھ لے، مسافر ہے تو بعد میں رکھ لے، اگر معافی نہیں ہے تو وہ نماز ہے، نماز میں کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر نماز نہ چھوڑو۔ اگر 1446 ہجری 1400 ساڑھے 1400 سال میں کسی کو نماز معاف ہوتی تو میرے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں معاف ہوتی۔ میں قربان جاؤں اہل بیت پر کہ اتنی خوفناک حالت، ایسی کیفیت کے لحاظ سے ایسی جنگ کبھی نہ ہوئی نہ ہوگی جس میں 17 آل رسول ذبح ہوں۔ 17 آل رسول، کیا بدبخت لوگ تھے جنہوں نے نبی کی نسل کو ذبح کر دیا، اور پھر کم بختوں پہ جہاں ان کی ہڈیاں ہیں وہاں بھی اللہ ان پر آگ جلا کے رکھے کہ نامرادوں نے گردنیں کاٹ دی، نیزوں پہ چڑھا دی، کوفے لے جا رہے ہیں، پھر شام لے جا رہے ہیں، وہ بغیر تو عزت سے دفن تو کر دیتے۔ یزید نے نہیں کہا تھا کہ قتل کرنا، لیکن اس نے ان 3000 کا سر کیوں نہیں لایا؟ ابن زیاد کی کیا حیثیت تھی یزید کے سامنے؟ اس کی گردن اڑا دیتا، اس کے لشکریوں کی گردن اڑا دیتا۔ اس بدبخت نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس لیے وہ مجرم ہے کربلا کا، اور اس کے سامنے میرے نبی کی اولاد کے سر گئے اور اس کو غصہ نہیں آیا، اور اس نے ان کو بلا کے ڈانٹا تک نہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے میرے سامنے، نبی کی بیٹیاں کھڑی کر دی۔ ایسی خوفناک حالت میں امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ تو انہوں معافی مل سکتی؟ دسو، نہ چھڑ، نماز نہ چھڑ۔ اس کے بعد ایک حدیث سناتا ہوں، دنیا و آخرت بن جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت کی ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ظالموں پہ لعنت کی ہے، کافروں پہ لعنت کی ہے۔ اذن مؤذن لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر، ظالموں پر، جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ نمبر 2، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، 2 نمبری نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، 2 نمبری نہ کرنا۔ 2، تیسرا، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کو دکھ نہ دینا، تکلیف نہ دینا، خاص طور پہ والدین، خاص طور پہ بیوی کو عزت دینا کمال ایمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی خوبصورت سلوک ہوگا، وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اور بیوی کو ہی سب سے زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ ہمارا جو سسرالی معاشرہ ہے وہ ہندی ہے، اسلامی نہیں ہے، ہندی معاشرہ ہے۔ ہمارے ہاں اسلام آیا تصوف کے راستے، تصوف میں صرف عبادات پہ زور تھا، معاشرت پہ کوئی نہیں تھا۔
پھر علماء زیادہ یہاں فلسفی تھے، فقہ زیادہ تھا، سیرت کوئی نہیں تھی، تو نبی والی زندگی گھروں میں نہیں آئی۔ گھروں میں اب بھی ہندی زندگی ہے، ہندی معاشرت ہے۔ اس لیے لوگ اپنی بیٹیوں کو کس محبت سے پالتے ہیں، اور سسرال والے اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتے۔ کوئی خوش نصیب ہوتی ہے جس کو اچھا گھر مل جاتا ہے کہ خامند بھی محبت کرتا ہے، ساس بھی، سسر بھی محبت کرتے ہیں، ورنہ وہ ان کے تیروں کا شکار رہتی ہے اور ان کے تانے سن 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 ڈپریشن کی مریض ہو جاتی۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی اتنی بدتمیز ہوتی ہے کہ گھر کو جلا دیتی ہے۔ یہ کیس ہیں لیکن تھوڑے ہیں، زیادہ کیس ہیں کہ سسرالی معاشرہ بہت ظالم، بہت ظالم، آنے والی کی عزت کوئی نہیں۔ جو بیٹی دے دے یار، پیچھے کچھ رہ گئے۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہا جی مولانا میری بہن کو اس کے شوہر نے گھر بھیج دیا ہے، جب فریج لے کے آ تھا میرے گھر آویں نہیں تنا۔ میں کہا پتر میں تنہیں لے دینا فریج، اور میرا دل لے آئی کہ وہ فریج میں اس نامراد دے سر چ مارا کہ انہوں پتہ لگ گئے کہ کسی دی بیٹی دی کی قدر ہوندی۔ ایسے درندے بیٹھے ہیں، لسٹیں بھیجتے ہیں بچی والوں کو، اے دیو اے دیو اے دیو اے دیو۔ ایسے گھر میں کبھی بیٹی نہ دینا۔ پھر دوسرا ظلم ماں باپ کرتے ہیں، خامد بدتمیز ہے، نہیں ٹھیک ہوگا طلاق لے لو۔ ساس سسر بدتمیز ہیں، نہیں بدلیں گے طلاق لے لو۔ کیوں اپنے جگر جان کو برباد کرتے ہو؟ بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تو نبھا، ساڑی بےزتی ہے، تین طلاق ہو جاوے۔ او اللہ کے بندو، جس کو تم نے جنا ہے وہ ذبح ہو رہی ہے، تم اپنی ناک بنا رہے ہو کہ ساڑی بےزتی ہے۔ 1000 دفعہ بےزتی ہو۔ اپنی بچی کو بچاؤ، اپنی بہن کو بچاؤ، اپنی بیٹی کو بچاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جو اور بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو بیویوں سے اچھا سلوک کرو، بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں سے اچھا سلوک کرو۔ دونوں، میرے نبی نے کہا سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو خامد سے اچھا سلوک کرے۔ دونوں کو برابر کیا۔ نبی والی معاشرت پڑھو۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کیں؟ شوق کی نہیں تھیں۔ شوق کی ہوتی تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے کوئی شادی کرے گا؟ یہ میرے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ماں پہ وہ پکڑ لیں، چل 40 سال دی بیوہ شادی کر، انشاءاللہ ایسی دوڑ لاوے گا کہ ساری زندگی ماں پہ انہوں شکل ہی نہیں دکھاوے۔ اور میرے نبی نے 40 سال کی 2 دفعہ بیوہ ہوئیں، ان سے شادی کی، اور 25 سال ان کے ساتھ گزار لیے۔ جب 50 سال کی عمر ہوئی تو پھر 10 شادیاں کی۔ فرمایا میں نے جہاں شادی کی اللہ نے کہا میں نے شادی کی، میں نے خود نہیں کی، اللہ نے کہا۔ کیوں؟ زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی سمجھانے کے لیے۔ ام عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، آپ ان کے پاس کھانے پر بیٹھتے، نوالا ان کے منہ میں ڈالتے محبت کی وجہ۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میری بیوی سے بڑی لڑائی ہوتی ہے، مجھے کوئی تعویذ دو کہ وہ سیدھی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں میں سچی دسا، بیوی تے کوئی تعویذ اثر نہیں کرتا۔ باویں تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی تعویذ لے آویں نا، بیوی تے کوئی تعویذ اثر نہیں کرتا۔ کہنے لگا پھر کیا کروں؟ میں کہا وہ کرو جو میرے نبی نے کیا۔ کہا کیا کیا؟ میں نے کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 نوالے اس کے منہ میں خود ڈال دیا کر۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟
میں کہا وہ مڑ تو ویکھی کی ہوئے گا. کچھ 8-10 دن گزر گئے، اس کا فون آیا ویسے ہی حال پوچھنے. مجھے اپنی بات یاد آ گئی. میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ آندھا جی نہیں کوئی نہیں. میں کہا کیوں؟ کہ شرم آندی. میں کہا لڑدیں شرم نہیں آندی. عورت بیچاری کمزور، اس سے لڑنا بھی کوئی مردانگی ہے. شرم کی بات تو یہ ہے کہ تم ایک کمزور سے لڑتے. میں کہا چل دوپہر کا وقت ہے، اسے لقمہ کھلا پھر مجھے فون کر. تو عصر سے پہلے اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کمال ہو گیا. میں کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے ایسے جو نوالا اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ ایسے ہو گیا، وہ چباونا بھول گئی اور کہنے لگی اے تو آپ تو کر نہیں سکتا، تینوں کہیں پٹی پڑھائی. تو وہ کہنے لگا مجھے مولانا طارق جمیل نے پڑھائی. تو کہا اس نے ایسے اپنی چولی اٹھا لی اور دینے لگی مجھے دعائیں، میرے بچوں کو، میرے گھر کو. 2 بول محبت کے آپ لوگوں کا دل خرید سکتے، ایک مسکراہٹ سے آپ لوگوں کے دل خرید سکتے. لیکن یہاں سے نا میں خامندہ، میری نوکر ہے، میری ماں دے بھی خدمت کرے، میرے پیو دے بھی خدمت کرے، میری بہنوں دے بھی خدمت کرے، میرے بھائیاں دے بھی خدمت کرے. وہ تیری نوکرانی ہے یا بیوی ہے؟ اس کے ذمہ ہی نہیں. میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. بیوی کے ذمے میرے ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، میری بہنوں بھائیوں کی خدمت نہیں ہے، صرف اپنے خامد کے لیے وہ آئی ہے. اس سے تو ہماری اولادیں ڈپریشن کا شکار ہو کے پیدا ہو رہی ہیں. تو آنے والی لڑکی پر اتنا پریشر ڈالتے ہیں تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، اور اندر پلنے والا جو بچہ ہے وہ بھی ڈپریشن زدہ پیدا ہوتا ہے. تو سچ بولو نمبر 1، کسی کو دھوکہ نہ دو نمبر 2، کسی کی دل آزاری نہ کرو. اس کو میں نے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو. اور چونکہ بیویوں کو بہت حق تلفی ہوتی ہے. اور ایک دوسری چیز کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، لوگ خود کھا جاتے ہیں. بہت بڑا ظلم ہے. کوئی چوری کرتا ہے، کوئی جوتی اٹھاتا ہوا پکڑا جائے تو سارے نمازی رل کے انہوں لتر مارنا شروع کر دیں. جس نے اپنی بہن کی جائیداد ہڑپ کر لی، اس کمبخت سے بڑا بھی کوئی چور ہو سکتا ہے؟ کہ ایک پیٹ سے نکلے ہوئی بہن، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے بہن بھائی، اللہ نے اس بچی کا حق رکھا ہے باپ کی جائیداد میں، ماں کی جائیداد میں، اور بھائی سارا کھا جاتا ہے. حرام ہو جاتا ہے سارا رزق. اپنی بیٹیوں کو جائیداد نام کر کے مرو، نہیں تو تمہارے بیٹے نہیں دیں گے. پورا پاکستان پھر کے بتا رہا ہوں، کسی صوبے میں بیٹیوں کو دینے کا کوئی رواج نہیں. چاہے کوئی دیندار ہے، چاہے کوئی داڑھی والا ہے، چاہے کوئی بڑا صوفی بزرگ ہے، چاہے کوئی تبلیغی ہے، چاہے جو بھی اس کے ساتھ لیبل لگا ہوا ہے، بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتے. دیا کرو، اللہ نے حصہ رکھا ہے. اور چوتھی بات فرمائی عفت فی طعمۃ، رزق حلال کمایا کرو، رزق حلال. اور کیا خوشخبری سنائی، جو صبح سے شام تک رزق حلال کماتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیا کمال ہے! جو صبح سے شام تک رزق حلال کماتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ 4 کام ہو، 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ، حج فرض ہے تو وہ، اس کے بعد 4 کام: سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں، دیانتداری سے معاملہ کرنا ہے، دھوکہ نہیں، 2 نمبری نہیں،
اخلاق اچھے رکھنے ہیں، کسی کو ذلیل نہیں کرنا، گالیاں دینا، ذلیل کرنا، یہ انسانیت نہیں۔ چوتھا رزق حلال کمانا ہے، تو اتنی بڑی آخرت جنت بن جائے گی۔ اور پھر اس میں اتنی گنجائش ہے، یہ ہو جائے 19 کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کہتا آ کے توبہ کر، میں معاف کر دوں۔ شرک معاف کر دیتا تو یہ تو چھوٹی چیز ہے۔ تو سارے بھائی اس کے ارادے کرو، اور آپ مختلف جگہوں سے آئے ہو، یہاں اسماعیل مسجد تبلیغی مرکز ہے، وہاں جایا کرو جمعرات کو، اور مہینے میں صرف 3 دن تبلیغ میں لگا لیا کرو، صرف 3 دن۔ آپ کی زندگی آہستہ 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 ادھر سے ادھر ہو جائے گی، پوری زندگی بدل جائے گی صرف 3 دن لگے گا۔ تو نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو معاف کر دو، کوئی آپ سے ناراض ہے تو معافی مانگ لو، کسی سے تم ناراض ہو تو جا کے معاف کر دو، تاکہ یہ روزے جو رکھے ہیں یہ قبول ہوں، ورنہ قبول نہیں ہوتے۔ اور عید سے پہلے روزے کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ادا تو گندم سے بھی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو کشمش کے لحاظ سے آپ اپنے روزے کا فدیہ دو، صدقہ دو، تو غریب کا گھر عید اچھی گزار لے گا، آپ کو دعائیں دے گا۔ تو اللہ کو سخی سے پیار ہے، سخی سے محبت ہے۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، اللہ کی سنت۔ تو سارے دوست ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اور یہ ان بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب اپنے گھر میں جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جسمانی خدمت کرو۔ میرے والد ناراض تھے نا جب میں میڈیکل چھوڑا اور میں نے کہا میں مولوی بنوں گا، تو 1971 کی بات ہے، تو اس وقت تو مولوی بننا ایک گالی تھا، اور خاص طور پر جو ہم لوکل ذمہ دار ہیں، جن کو جانگلی لوگ کہتے ہیں، ہم جانگلی کلچر کے ذمہ دار ہیں، تو ہمارے ہاں تکبر اور منہ چھونچی رکھنا یہ ایک فخر کی بات تھی۔ تو وہ میرے باپ ہضم نہ کر سکے کہ مولوی بنے گا، میرا بیٹا مولوی بنے گا۔ کہاں میں لاہور، اتنا سا تھا مجھے لاہور بھیج دیا، 11 سال میری عمر تھی جب مجھے لاہور پڑھنے بھیج دیا کہ ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر۔ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا، آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کتنی بڑی میری خوش قسمتی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے۔ تو میرے والد نے مجھے کہا میرے گھروں نکل جا، یہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھروں نکل جا، 2 بار آخیا نکل جا نکل جا۔ میں راون چلا گیا، وہاں جا کے داخل ہو گیا۔ تو میں نے کیسے راضی کیا اپنے باپ کو؟ خدمت سے۔ میں جب گھر آتا تھا تو پھر مجھے نکالا نہیں ہو، باپ والی شفقت بھی تھی نا، تو نوکر آتے تھے رات کو دبانے کے لیے، تو میں ان سب کو بھگا دیتا، اور میں اکیلا اپنے باپ کی جسمانی خدمت کرتا، ان کے پورا بدن دباتا، کمر دباتا، سر میں تیل لگاتا۔ اس ایک عمل نے میرے باپ کو آہستہ 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 بالکل موم کر دی، اور اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ پھر عمر کے آخری حصے میں، کوئی عمر زیادہ نہیں تھی، 68 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا، حالانکہ کبھی میرے والد بیمار ہوئے ہی نہیں تھے، ذمہ دار آدمی تھے، پیدل چلنا، زمینوں پر جانا۔ تو آخری ایام میں جب خدمت کرتا تو مجھے کہتے پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دے وے۔ یہ جملہ میں نے اتنا سنا اپنے باپ سے، میرے کانوں میں گونج رہا ہے کہ بیٹا میری آنکھیں تو نہیں دیکھیں گی،
لیکن تم دیکھنا ایک دن اللہ تمہیں بہت عزت دے گا۔ اللہ نے مجھے دکھایا، میرے باپ نے تو نہیں دیکھا، وہ تو پہلے چلے گئے۔ تو خدمت، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے والدین کی جسمانی خدمت کرو، کپڑے دھو، ان کے ناشتے تیار کرو، ان کے کپڑے استری کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، اپنے رشتہ داروں سے ملو، کوئی لڑے ہوئے ہوں تو ان میں صلح کراؤ۔ صلح کرانا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر دفعہ ان بچوں کو جاتے ہوئے کہتا ہوں جب یہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں کہ ایک مثالی عالم بنو۔ صرف عالم وہ نہیں جو مسجد میں نماز پڑھا کے گھر چلا جائے یا مدرسے میں سبق پڑھا کے گھر چلا جائے۔ عالم وہ ہے جو معاشرے پہ اثر انداز ہو، انہیں اللہ کے قریب کرے، اللہ کے نبی کے قریب کرے۔ سارے بھائی نیت کرتے ہیں، درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ مبارک رات ہے جہاں جہاں لوگوں نے قرآن ختم کیا ہے، دعائیں مانگی ہیں، ساری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ، تیرے محبوب کی امت پر بڑا سخت وقت آیا ہوا ہے، میرے مولا تیرے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، پوری امت ضعیف کمزور ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ پستی میں گری ہوئی ہے، اور یہود و نصارہ کے قبضے میں ساری دنیا آ گئی ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں اس مبارک رات میں فریاد کرتے ہیں، پوری دنیا کو یہود و نصارہ کے ظلم سے نجات عطا فرما، ان کی غلامی سے نجات عطا فرما۔ 57 ملک ہیں میرے مولا، لیکن اتنے کمزور ہیں کہ کسی میں طاقت نہیں کہ سر اٹھا کے باطل کے سامنے کھڑا ہو سکے یا بات کر سکے۔ تو نے ہمارے ایرانی بھائیوں کو ہمت دی، حوصلہ دیا، اور وہ انتہائی کمزور ہو کر باطل کی سب سے بڑی طاقت کے آگے سینہ سپر ہو گئے۔ یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، ان کو فتح نصیب فرما۔ یا اللہ بدر والے فرشتے اتار دے، یا اللہ غیب سے اپنی تائید اتار دے، باطل کی اسکیموں کو ناکام کر دے، باطل کی اسکیموں کو فیل کر دے، ان کے اسلحہ کو کند کر دے، ان کی طاقت کو توڑ دے، پاش پاش کر دے۔ یا اللہ انہوں نے جیسے ہمارے بچوں کو غزہ میں ذبح کر دیا یا اللہ، اور ہمارے ایران میں اسکول پہ حملہ کر کے کتنی بچیوں کی بوٹیاں اڑا دیں۔ یا اللہ یہ درندے ہیں، ان کے دلوں، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے ان بچوں کو، ہمارے شہدائے غزہ کو، شہدائے ایران کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اور یہ یہود و نصارہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، یہ فرعون بنے ہوئے ہیں، انا ربکم الاعلیٰ کی صدا لگا رہے ہیں، جیسے تو نے فرعون کو اس کے لشکروں سمیت پکڑ کے سمندر میں ڈبویا۔ یا اللہ ان فرعونوں کو بھی سمندروں کی نظر کر دے، ان کے اسلحہ کو کند کر دے، ان کے جہازوں کو کند کر دے، ان کی طاقت کو یا اللہ ریت کی دیوار بنا دے، اور ان کو اپنے مکر و فریب سمیت سمندر کی مچھلیوں کی ان کے جسموں کو غذا بنا دے۔ ان کا روب یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں سے نکال دے، ان کو یا اللہ سر نگوں کر دے، اور یا اللہ سارے اسلامی ملکوں کو ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ جو بھی حکمران ہیں انہیں ایمانی طاقت دے، ایمانی قوت دے، اور باطل کے سامنے سر اٹھا کے چلنے کی توفیق دے۔ جیسے یا اللہ تو نے ہمارے ایرانی بھائیوں کو ہمت دی کہ بالکل چڑیا اور شہباز کا مقابلہ، لیکن تو نے کرم فرمایا ابھی تک، اور باطل کو تو نے ذلیل کیا ہے، اور اہل ایمان کو تو نے عزت بخشی ہے۔ اس کو زیادہ فرما، اس کو زیادہ فرما، اور قدم قدم پر یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے چھوٹے ہتھیاروں کو بڑے ہتھیار کی طرح کام کرنے والا بنا دے۔
ان کی ہر سکیم کو کامیاب فرما، باطل کی ہر سکیم کو ذلیل و خوار فرما، ان کی دعائیں قبول فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کی امت کو بحر و بر پہ حکمرانی نصیب فرما، اور 300 سال سے باطل فرعون بنا ہوا ہے، اور جہاں چاہتا ہے تیرے محبوب کی امت کو ذبح کرنے لگ دیتا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگ جاتا ہے۔ یا اللہ ہم معصوم بچے کی طرح رونے کے سوا کچھ کرنے کے قابل نہیں، ہمارے حکمران بھی یا اللہ ایک کمزور ملکوں کی طاقت کے حکمران ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو جبریل کو اتار دے، بدر کے فرشتے اتار دے، اپنی غیبی مدد اتار دے۔ یا اللہ جیسے تو نے صحابہ کی مدد فرمائی اور آسمان سے فرشتے اتارے اور ان کو ہر جگہ کامیابی دی، آج جو باطل اور حق میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور یا اللہ باطل کو اپنے اسلحہ پر بڑا ناز ہے، اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے۔ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو تجھ پر ناز ہے، تیرے اوپر توکل ہے۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا اور اپنی مدد کو اتار دے، اپنی مدد کو اتار دے، اپنی مدد کو اتار دے۔ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری نافرمانیوں کو نہ دیکھ، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما دے، اور اپنی غیبی مدد کو شامل حال فرما دے، اور ہم سب سے تو راضی ہو جا۔ جو شہید ہو گئے انہیں جنت الفردوس عطا فرما، جو مقابلے میں کھڑے ہیں ان کے ساتھ غیبی تائید نازل فرما، اور یا اللہ جتنے بھی فحاشی عیاشی کے اڈے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما، جتنے بھی یا اللہ شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ جتنے اجرتی قاتل ہیں جو چند ہزار پر انسان کا خون کر دیتے ہیں، ان کو زندہ نہ رکھ یا اللہ، انہیں بے دردی سے دنیا سے اٹھا کے تباہ و برباد فرما۔ ہمارے ملک میں امن قائم فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے لشکر کی حفاظت فرما، ہمارے محکموں کی حفاظت فرما، ہمارے صوبوں کی حفاظت فرما، ہماری دھرتی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کا عذاب ہے، اپنے رحم اپنے حبیب کے طفیل مہنگائی کو ختم فرما، چیزوں کو سستا فرما، چیزوں کو سستا فرما، راہوں کو پرامن فرما، صوبوں میں امن قائم فرما، بلوچستان میں، سرحد میں، پنجاب میں، سندھ میں یا اللہ امن ہی امن قائم فرما۔ یا اللہ جتنے اہل ایمان ہے مر کے تیرے پاس آ گئے ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کو معاف فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں انہیں صحت عطا فرما، اور یا اللہ جن کے لیے موت مقرر ہو گئی ہے تو انہیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھا، ہمیں ہسپتالوں کی موت سے بچا، ہمیں آپریشنوں کی موت سے بچا، ہمیں موذی بیماریوں کی موت سے بچا، ہمیں سہولت والی زندگی دے اور سہولت والا بلاوا دے، اور جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ دے۔ یا اللہ ہمارے بازاروں میں برکت اتار دے، ہمارے بازاروں سے جھوٹ نکال دے، سود نکال دے، بے ایمانی دو نمبری نکال دے، سچے تاجر بنا، سچائی والے تاجر بنا، ہماری زمینوں میں کھیتوں میں برکت دے، ہماری فصلوں میں برکت دے۔ یا اللہ میں بارشیں وقت پہ عطا فرما، میں موسم کی بارشوں سے بچا، وقت پہ بارشیں عطا فرما، ہمارے دریاؤں کو زندہ فرما، ان کو پانیوں سے بھر دے، وہ یا اللہ خشکی سے بچا، سیلابوں سے بھی بچا اور خشکی سے بھی بچا، اپنے رحم و کرم کی بارشیں ہمیں عطا فرما، ہماری زمینوں کو زرخیز فرما، ہمارے شہروں میں دیہاتوں میں امن کی فضا قائم فرما۔ جتنے آپس میں لڑائیاں قتل و غارت کی دشمنیاں چل رہی ہیں سب کو دوستی میں تبدیل فرما، سب کو دوستی میں تبدیل فرما، اور جو ایسے عادی مجرم ہیں جو توبہ نہیں کرنے والے تیرے علم میں، تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، وہ جہاں بھی ہیں یا اللہ ان کے گرد گھیرا تنگ کر دے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ان سارے بھائیوں کو قبول فرما،
جو اندر بیٹھے ہیں، جو باہر کھڑے ہیں، سب کے دلوں میں جو فریادیں مچل رہی ہیں، اپنے کرم سے ان فریادوں کو پورا فرما، اپنے غیب سے پورا فرما، اپنے غیب سے ہر خیر عطا فرما۔ یہ ہمارے بچے جو گھروں کو جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی، ہماری تبلیغی مراکز کی یا اللہ حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے اساتذہ کی، ہماری معلمات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ان سب سے راضی ہو جا۔ جب جانے کا وقت آئے تو ہم پہ راضی ہو، ہم تجھ پہ راضی ہوں۔ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جو صبح بھی تیرا دیدار کریں گے اور شام بھی تیرا دیدار کریں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے مدرسے میں جو خادم ہیں، جو خادمات ہیں، جو دفتری کاموں میں ہیں، جو کچن کے کاموں میں ہیں، جو صفائی کے کاموں میں ہیں، جس کام میں بھی ہیں، ان کو ان کی نسلوں کو شاد فرما، آباد فرما، نہال فرما، راضی ہو جا، راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ان سارے بھائیوں سے راضی ہو جا، ان کے گھروں میں رحمتیں برکتیں اتار دے، کوئی مقروض ہے تو قرضہ ادا کروا دے، کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما دے، کوئی تنگ دست ہے تو تنگی دور فرما دے، کسی کے بچے بچیاں جوان ہیں تو ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے، ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، رزق حلال روزگار عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشیل پر۔